اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب آواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اولاً یہ بات عرض کر دوں کہ ہم لوگ یہ درود پاک جو پڑھتے ہیں اس میں خطاب کے صیغے سے ہم حضور کو مخاطب کر کے درود پڑھتے ہیں۔ علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر درود و سلام ہو۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم کسی انسان کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے فلاں ادھر آؤ، اے فلاں میری بات سنو، تو جس کو مخاطب کرتے ہیں پورا دھیان توجہ بھی ہمارا اس کی طرف جاتا ہے۔ اگر یوں ہو کہ ہم کسی کو مخاطب بھی کریں اور دماغ میں اس کا تصور تک نہ ہو تو شاید یہ بے وقوفی کے قریب ہوگا۔ اس لیے جب بھی بغیر خطاب کے صیغے سے بھی اگر آقا علیہ السلام پر درود پڑھیں تو اس وقت ہمارا دل، دماغ، وجود پورا حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر جن عاشقوں کو یہ سعادت ملی ہے کہ انہوں نے سرکار کی جالیاں دیکھی ہیں اور وہاں جا کر کے بھی وہ سلام کر آئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ جب یوں درود پڑھا جائے، علیکہ اے آقا، اے میرے نبی، آپ پر درود ہو، تو اس وقت وہ آنکھیں بند کر کے تصور یہی کریں کہ میں حضور کی جالیوں کے قریب کھڑا رہ کر حضور کو درود سنا رہا ہوں۔ تو اس سے روحانیت میں اضافہ ہوگا اور جو درود کا حقیقی فیضان ہے اس کی لذت مل سکے گی۔ دوستان محترم، آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں قدم غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیر پیراں میر میرا اے شہ جیلاں توئی، پیر پیراں میر میرا اے شہ جیلاں توئی، ان سے جان قدسیہ و غوث انس و جاں توئی، ان سے جان قدسیہ و غوث انس و جاں توئی، سر توئی سرور توئی، سر را سر و ساما توئی، جاں توئی،
جانا تو ای جان را قرار جاں تو ای، یعنی اے پیروں کے پیر، اے میروں کے میر، اے شہنشاہ بغداد، فرشتوں کی جانوں کا قرار بھی آپ کی ذات ہے۔ انسان اور جنات دونوں کے آپ فریاد رس اور مددگار ہیں۔ آپ تو راز ہیں، سرور ہیں، اور ہمارے سروں کا سارا ساز و سامان آپ ہی ہیں۔ آپ تو ہماری جان ہیں اور ہماری جانوں کا قرار ہے۔ قصر عارف ہر چے بالا تر بتو محتاج تر، قصر عارف ہر چے بالا تر بتو محتاج تر، نے ہما بننا کہ ہم بنیا ای بنیا تو ای، آنکے پایش بر رقاب اولیاء عالم است، آنکے پایش بر رقاب اولیاء عالم است، وہاں کے ای فرمود حق فرمود باللہ آن تو ای، اندری قولانچ تخصیصات بیجا کردہ ان، اندری ای قول آنچ تخصیصات بیجا کردہ ان، از زلل پا از ضلالت پاک ازاں بہتا تو ای۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے غوث پاک، آپ کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں، اور جو اس سے کوئی غلط مفہوم نکال رہا ہے تو وہ خود غلطی میں مبتلا ہیں۔ بالیقین آپ کا قدم ہر ولی کی گردن کی زینت ہے۔ دوستان محترم، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم کے سلسلے میں تفریح الخاطر میں یہ روایت لکھی گئی ہے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں جبریل امین آپ سے پیچھے رہ گئے۔ غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحِي إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر میری روح کو بھیج دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں فَتَشَرَّفْتُ بِهِ وَاسْتَحْصَلْتُ عَلَى النِّعْمَةِ الْعُظْمَى وَالْوَرَثَةِ وَالْخِلَافَةِ الْكُبْرَى۔ غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری روح نے مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ والثناء کے قدموں میں اپنا کندھا پیش کر دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں پھر میری روح کے کاندھوں پر قدم رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی منزلوں کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں براق سواری پر سوار ہوتے وقت غوث پاک کی روح حاضر ہوئی، اور وہاں براق پر سوار ہوتے وقت غوث الاعظم دستگیر کی روح نے اپنا کندھا پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روح غوث الاعظم دستگیر کے کندھوں پر قدم رکھ کر کے براق پر سوار ہوئے۔ تو یا تو سدرۃ المنتہا کی بات لے لیں یا پھر مکۃ المکرمہ میں سواری براق پر سوار ہوتے وقت کی بات لے لیں، یا دونوں مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کے کاندھوں پر قدم رکھ کر کے آپ نے اگلی منزلوں کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اور جب یوں ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ولدی وحدقت عینی قدمی ہادہ علی رکبتی کا
وَقَدَمَاكَ عَلَى رِقَابِ كُلِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اے میرے بیٹے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، آج میرے قدم تو نے اپنے کاندھے پر اٹھائے ہیں، میری امت کا ہر ولی تیرے دونوں قدم اپنے کاندھے پر اٹھائے گا۔ قدماک علی رکاب کل اولیاء اللہ تعالی، کہ ہر ولی تمہارے دونوں قدموں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے گا۔ اور سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ جب غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کندھوں پر حضور کے 2 قدموں کا نشان موجود تھا۔ اب کسی کو اس سلسلے میں کوئی وسوسہ ستا سکتا ہے تو میں اس پر امام اہل سنت کی بات پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو غوث الاعظم دستگیر کو شہباز لامکانی کہا جاتا ہے، تو اگر جبریل وہاں سے پیچھے رہ گئے تو پھر غوث الاعظم دستگیر کی روح وہاں سے آگے کیسے گئی؟ تو کیا غوث الاعظم دستگیر کو معاذ اللہ جبریل سے افضل مانا جا رہا ہے؟ تو اس کا سوال سرکار اعلیٰ حضرت سے ہوا اور بڑا پیارا جواب دیا اعلیٰ حضرت نے، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ شب معراج میں روح پرفتوح حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کا حاضر ہو کر پائے اقدس حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے گردن رکھنا اور وقت رکوب براق یا صعود عرش زینہ بننا شرعن و عقلن اس میں کوئی بھی استحالہ نہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معراج کی رات براق پر سوار ہوتے وقت رکوب براق پر سوار ہوتے وقت یا صعود عرش کی طرف آگے بڑھتے ہوئے روح غوث اعظم کی گردن کا زینہ بننا یعنی سیڑھی بننا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ روایت ہے اور اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے جو سوال پیدا ہوتا تھا وہ تو برقرار رہا، تو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اگر منتہائے عروج ہیں تو باعتبار اجسام نہ بنظر ارواح۔ فرمایا کہ یہ جو سدرہ کو منتہا کہا جاتا ہے کہ یہاں بس اینڈ ہو گیا، یہاں سے نہیں آگے، تو وہ جو اینڈ ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ کیسی نفیس بات ہے جی۔ یہ ہے احمد رضا جو مقام غوثیت میں فنا ہے۔ کیا پیاری بات۔ سدرۃ المنتہا اگر منتہائے عروج ہیں تو باعتبار اجسام نہ بنظر ارواح، عروج روحانی یعنی روحانی اعتبار سے عرش سے اوپر جانا ہزاروں اکابر اولیاء اللہ کو عرش بلکہ عرش کے اوپر تک جانا روحانی طور پر میسر ہے۔ جس کا انکار نہ کرے گا مگر علوم اولیاء کا منکر، یعنی ولیوں کے روحانی اس سفر کو جو عرش اور عرش کے اوپر بھی ہے اس کا انکار وہی کرے گا جسے ولیوں کی شان کا پتہ نہیں ہے، وہی انکار کرے گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کمال بات لکھی، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بلکہ باوضو سونے والے کے لیے حدیث میں وارد کہ اس کی روح عرش تک بلند کی جاتی ہے۔ تو جو باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش تک بلند ہوتی ہے، تو پھر روح غوث اعظم کا کیا پوچھنا۔
توجہ دو اس چیز پر، میں بہت ٹھہر ٹھہر کر سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ آپ کی روح نے براق پر سوار ہوتے وقت یا سدرۃ المنتہا کراس کرتے وقت، دونوں مقام پر اپنی روح سے حضور کے قدموں میں کندھا پیش کیا، حضور آپ ہر چیز کو نوازتے جا رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو بھی نواز دیں۔ اور سرکار نے یوں نوازا کہ ارشاد فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کا وقدماک علی رقاب کل اولیاء اللہ، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک شیخ عبد القادر جیلانی، تیری روح نے کاندھا میرے قدموں میں دیا، میری امت کا ہر ولی اپنی گردن تیرے قدموں میں جھکا دے گا۔ یہ ہیں، اور یہ تو غوث پاک کی ولادت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے نا، عالم روحانیت میں یوں سارا مقام مل گیا۔ لیکن جب سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمر کے آخری سالوں میں تھے، لگ بھگ آپ کے وصال سے 7-8 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ آپ نے اس وقت فرمایا، آپ منبر پر بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں۔ تو اس وقت سیدنا ابو سعید القیلوی رضی اللہ تعالی عنہ، قلائد الجواہر میں یہ روایت موجود ہیں، ابو سعید علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے منصب ولایت کے اسٹیٹس کے اعتبار سے غوث الاعظم دستگیر کے دل پر تجلی فرمائی، اور جب غوث پاک کے دل پر اللہ نے تجلی فرمائی تو تمام ولی جو گزر چکے تھے اور تمام ولی جو اس وقت موجود تھے، سب کے سب جسم اور روح کے ساتھ اس محفل میں حاضر ہو گئے، تمام کے تمام اولیاء متقدمین و متاخرین سب کے سب اس محفل میں حاضر ہو گئے۔ ادھر رب کی تجلی ہوئی، ادھر ہر ولی محفل میں موجود ہیں، اور نبیوں کے امام حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقرب فرشتوں کی جماعت میں خود اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے غوثیت کبریٰ کا لباس شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنا دیا۔ یہ وہ منظر تھا، اور اس وقت عالم یہ تھا کہ رجال الغیب اور فرشتے اس مجلس میں اتنے زیادہ موجود تھے کہ زمین سے آسمان تک صرف ولی ہی ولی نظر آ رہے تھے، اور جہاں جہاں جو ولی موجود تھا، 50 تو جو بغداد کے تھے وہ وہاں موجود تھے، اور 300 سے زیادہ جو پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب یوں نوازا گیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جتنے محفل میں بیٹھے تھے سب نے گردنیں سامنے جھکا دی، اور جو جہاں تھا اس نے وہی گردن جھکا دی۔ اور شیخ علی بن ہیتی نے تو کمال کر دیا، غوث پاک کے منبر کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب غوث پاک نے کہا کہ گردن جھکاؤ تو لاؤ میں ان کا جو لکڑی کا منبر ہے اسی پر سر جھکا دیتا ہوں۔ شیخ علی بن ہیتی جو غوث پاک کے بعد پھر غوث زمان بنے، یعنی غوثیت کبریٰ تو غوث پاک کے پاس ہی رہے گی اب امام مہدی تک، مگر ان کے ماتحت غوث آتے رہیں گے۔ تو شیخ علی بن ہیتی کو غوث پاک نے غوثیت دی، یہ علی بن ہیتی اپنی جگہ سے اٹھ کر آئے اور غوث پاک کی لکڑی کے منبر پر اپنی گردن یوں جھکا دی۔ علی بن ہیتی کہتے ہیں میں نے گردن کیا جھکائی،
میں نے روحانیت میں دیکھا کہ میرا مرتبہ اور بلند ہو گیا. تو فرماتے میں نے پھر تو غوث پاک کا قدم ہی اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا, اور جب کندھے پر رکھا تو مرتبہ اور بلند ہو گیا. فرماتے پھر میں نے اٹھا کر اپنے سر پر غوث پاک کے دونوں قدم رکھ لیے, تو مجھے وہ مرتبہ ملا جس کا کبھی میں نے احساس بھی نہ کیا تھا کہ مجھے اتنا بلند مرتبہ ملے گا. یہ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے دور کے ایک ولی شیخ مکارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو سمیع و بصیر سمجھ کر کہتا ہوں کہ جس روز غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں, اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء نے غوث پاک کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو سب کو یہ نظر آیا کہ غوث الاعظم کے سامنے قطبیت کا جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے کہ اب اری کا جھنڈا چلے گا, اور غوثیت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا ہے, اور تصرف تام کا جوڑا جو شریعت حقیقت اور معرفت سے مزین تھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنا دیا گیا. یہ ہے غوث پاک کی شان. اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر گردن جھکانے کی جو سعادتیں مل رہی ہیں, یہ جو علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یوں گردن جھکانے پر مرتبہ بلند ہوا, غوث پاک کے دور میں ایک دوسرے ولی تھے جن کو شیخ المغرب کہا جاتا, اور شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ المشرق کہا جاتا, یعنی مغرب کے ولیوں کے امام شیخ محمد مغربی علیہ الرحمہ اور مشرق والوں کے امام اور غوث شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. اتنے پائے کے بزرگ تھے شیخ محمد مغربی علیہ الرحمہ. وہ بیٹھے تھے اپنے مریدوں کے حلقے میں خلفاء کے ساتھ, تو اچانک شیخ محمد مغربی علیہ الرحمہ کی حالت بدلی اور آپ نے زور زور سے کہنا شروع کر دیا, اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک انی سمعت و اطعت. اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں, تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں, میں نے بات سنی اور مان لیا. جب بار بار یہ کہا تو مریدوں نے کہا حضور کوئی بات کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے, آپ کس بات کو مان رکھیں گے اور کس بات پر اللہ اور فرشتوں کو گواہ بنا رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا, اس وقت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میں نے سنتے ہی اپنا سر یہیں سے جھکا دیا ہے. اور پھر اس کے بعد شیخ محمد مغربی کیا کہتے, توجہ سے سننا, شیخ محمد مغربی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے غوث پاک کے قدموں میں اپنا سر جھکایا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جنتی لباس لے کے کھڑے ہیں, اور سرکار فرشتوں کو بلا بلا کر کہہ رہے ہیں لے جاؤ یہ جوڑا فلاں کو پہنا دو, اس نے میرے لاڈلے عبد القادر کے حکم پر گردن جھکا دی ہے, لے جاؤ یہ جوڑا جنت کا, آج اسے پہنا دو, اس نے میرے لاڈلے کے حکم پر اپنی گردن کو جھکا دیا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ غوث پاک کے حکم پر گردن جھکانے والوں کو اللہ یہ مرتبہ دیتا ہے کہ انہیں جیتے جی جنت کے جوڑے پہنا دیے جاتے ہیں, تو پھر غوث الاعظم دستگیر کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. اللہ اکبر. اس سلسلے میں میں نے اس بات کو پڑھا کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین ملتانی علیہ الرحمہ جب غوث پاک کے قدم کا ذکر ان کی محفل میں چلا تو ان کے ایک مرید نے کہا کہ غوث پاک کا قدم میرے پیر کی گردن پر نہیں جی. تو کسی نے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کو کہا کہ فلاں آپ کا مرید تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں,
تو کتنا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ محروم مجھے اللہ کا ولی ہی نہیں مانتا، چونکہ غوث پاک نے تو یہ کہا ہے نا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اگر یہ مجھے ولی مانتا تو ضرور مانتا کہ میری گردن پر بھی ان کا قدم ہے. تو یہ کوئی پیار نہیں ہے کہ غوث پاک کا قدم نہ مانا جائے، یہی پیار ہے کہ امام مہدی کے آنے تک ہر ولی کی گردن پر غوث پاک کا قدم مانا جائے. یہی حقیقی پیار. اور اس پر تو بڑے دلائل ہیں. اب میں تقریباً 28 صفحے ابھی سامنے رکھے ہوئے میرے، اور ابھی صرف 12 تک میں پہنچا ہوں. اس ٹاپک پر ابھی آدھی سے زیادہ گفتگو باقی ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے تو اس پر میں اب ایک روایت عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کس کو عرض کروں اور کس کو چھوڑ دوں. حضرت سیدنا شیخ علی بن ادریس یعقوبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ولیوں کی ایک جماعت تھی اور ہم شیخ علی بن ادریس یعقوبی کی خدمت میں حاضر تھے. اتنے میں شیخ عمر المریدی حاضر ہوئے. تو شیخ علی بن ادریس نے کہا کہ رات کو جو خواب دیکھا وہ بتاؤ لوگوں کو. انہوں نے خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام قبروں سے تشریف لا رہے، ان کے ساتھ ان کی امتیں ہیں. میں نے حضور کو دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی امت دریا کی موجوں کی طرح ہے اور پوری زمین پر چھائی ہوئی ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیچھے کئی مشائخ آ رہے ہیں، پیران طریقت آ رہے ہیں. میں نے ان میں ایک پیر کو ایسا دیکھا کہ جن کے جتنے مرید میں نے کسی پیر کے نہیں دیکھے. اور وہ جب میں ان کے قریب گیا اور جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں تو بتایا گیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تو اب دیکھو یہاں پر کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم یہ بہت بڑی شان رکھتا ہے. بس ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ان کے نشان قدم پر ہم چلتے رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو سرکار غوث پاک کا حقیقی فیض نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ